بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत الرحمن की आयतें 60 आयतें पढ़ चुके हैं। 60 आयतें हमारी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे 61 से पढ़ेंगे। आयत नंबर 61 यानी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, जो बहुत सी मर्तबा आई सूरत الرحمن में। अ, इसका माना क्या है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर आगे आयत नंबर 62 में, क्योंकि यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे से दो दो चीजों का तज़किरा किया है, तो यहाँ तक वही चल रही है। वमिन दूनिहिमा जन्नतैन, व और मिन, उन, मिन से का माना आएगा मिन से, यहाँ पर अलावा का माना लिया गया। सेंटेंस के लिहाज से कभी कभी माना बदलता है ताकि हमको अच्छी तरह समझ में आए, वरना लफ्जी तर्जुमा तो इसी तरह होगा, वमिन दूनिहिमा, व और मिन से, लेकिन यहाँ पर अलावा इस्तेमाल करेंगे। दूनिहिमा उन दोनों के अलावा, जन्नतान दो बाग हैं, यानी उसकी भी दो सूरतें बयान की जाती हैं। उसकी भी दो सूरतें बयान की जाती है। एक ये कि अहले जन्नत में दो तरह के होंगे। अहले जन्नत दो तरह के होंगे, एक अस्साबिखून या मुखर्रबीन। दो तरह के होंगे अहले जन्नत भी, मुफस्सिरीन कहते हैं अहले जन्नत दो तरह के होंगे, एक अस्साबिकून और एक है मुखर्रबीन। दूसरे अस्हाबुल यमीन, यानी आम अहले जन्नत, जैसा कि सूरतुल वाक़िया में इसका तफसीली जिक्र मौजूद है। मुखर्रबीन जो दो बाग मिलेंगे जिनको, वो होंगे और वो उन दो बागों से आला किस्म के होंगे। जो मुखर्रबीन को दो बाग मिलेंगे वो इन दो बागों से आला किस्म के होंगे जो आम अहले जन्नत को मिलेंगे। आम अहले जन्नत को जो दो बाग मिलेंगे उन दो बागों से ज्यादा अच्छे और आला किस्म के बाग मुखर्रबीन को मिलेंगे, जो अल्लाह ताला के करीबी होते हैं। और दूसरी सूरत ये कि हर जन्नती को दो बाग तो आला किस्म के मिलेंगे और दो उससे कम दर्जे के। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का जिक्र हुआ, वमिन दूनिहिमा जन्नतान। पहले भी रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतान का जिक्र किया, फिर यहाँ पर फिर से दो जन्नतों का जिक्र किया, यानी मुकम्मल चार बागों का यहाँ पर जिक्र किया गया। आगे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, मुदहाम्मतान ये दोनों गहरे सब्ज होंगे, निहायत सब्ज होंगे, हरे भरे बाग। मुदहम दहमुन बमाने किसी चीज का तारीकी में ढक जाना। कहते हैं धमातिन नारुल कदर, यानी आग ने हड्डियों को सिया कर दिया, ऐसे माने आएंगे। इस आयत में मफहूम यह है कि उन दोनों बागों के दरख्त, अल्लाहु अकबर, उन दोनों बागों के दरख्तों के पत्ते इतने गहरे सब्ज होंगे जैसे सियाह हो रहे हो, ऐसे सख्त गहरे होंगे जैसे सियाह हो रहे हो। ये उनका यानी बागों की जो सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई वो है, यानी बहुत बड़े बाग, बहुत बड़े दरख्त। आगे वही है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी नद्दाक़तान, नद्दाख़तान, फीहिमा उन दोनों में दो चश्मे हैं। फीहिमा ऐनान उन दोनों में दो चश्मे हैं। फीहिमा की जमीर, हिमा जमीर जो है फिर जन्नतान की तरफ है। उन दोनों में ऐनान
دو چشمے ہیں، نہ دوختان جو جوش مار رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، نہ دوخا کا معنی پانی کا چشمہ، یعنی پانی کا چشمے سے زور، یعنی پانی کا چشمہ جو ہوتا ہے اس سے زور کا پانی آنا، یعنی پھوٹ کر پانی آنا، مگر ندخن میں جوش مارنے کی وجہ کثرت آب اور دباؤ ہوتی ہے، نہ کہ حرارت اور نداخ۔ موسلا دھار بارش کو بھی کہتے ہیں نداخ، موسلا دھار بارش جو تیزی سے بارش ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چشموں کے سوراخ تنگ اور پانی کی کثرت روانی کی تیزی کی وجہ سے وہ چشمے جوش مار رہے ہوں گے، جو کثرت پانی کی ہوگی اس کی وجہ سے وہ جوش مار رہے ہوگی۔ پھر آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، فِيهِمَا ان دونوں میں، فَاكِهَةٌ پھل، وَنَخْلٌ اور کھجوریں، وَرُمَّان اور انار ہوں گے۔ ان دونوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فقیہ بمانے خوشی، فاکہتن کی واحد ہے، فقیہ بمانے خوشی اور خوش مزاجی اور ہنسنے ہنسانے والا ہونا، اور فقہ کے معنی کسی کو میوہ کھلانا بھی ہے اور اپنے شیریں کلام سے کسی کو خوش کرنا بھی۔ اور فواکہن سے مراد ایسے پھل ہیں جن کے کھانے کا اصل مقصد لذت و سرور اور لطف حاصل کرنا ہو، نہ کہ غذائیت حاصل کرنا ہو، ٹھیک ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد کھجور کا ذکر فرمایا جو پانی کے ساتھ مل کر مکمل غذا بن جاتا ہے۔ پھر اگر پانی کے بجائے کھجور کے ساتھ انار کا پانی مل جائیں تو سب مقصد حاصل ہو جاتے ہیں، کھانے کا بھی، پینے کا بھی اور لطف و سرور کا بھی۔ تو رب العزت نے یہاں پر اس لیے ان تینوں کا کمبینیشن رکھا، فاکہۃ ونخل ورمان، ٹھیک ہے۔ آگے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، فیہن اس میں اچھی عورتیں ہیں، فیہن خیرات، خیرات بہترین عورتیں، حسان اور خوبصورت، حسن، حسن سے حسان جمع کا صیغہ، خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ یہ اہل جنت کی دنیا میں بیویوں کے علاوہ دوسرے قسم کی عورتیں ہوں گی، دنیا کی جو بیویاں ہیں اسے چھوڑ کر مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل جنت کی دنیا کی بیویوں کو چھوڑ کر کے علاوہ دوسرے قسم کی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، یعنی جنت کی حوری انتہائی پاکیزہ کردار والی اور بہت خوبصورت، جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں بھی آ چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر حور مقصورات فی الخیام، فی الخیام، حور حوریں ہیں، مقصورات روکی ہوئی، ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام خیموں میں چھپائی ہوئی، خیموں میں روکی گئی حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے، رکی رہنے والی ہوں گی۔ یعنی اس آیت میں دراصل سابقہ آیات کی کچھ تفصیل ہے، یعنی خوبصورتی میں آنکھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے جتنی زیادہ سیاہ اور سفیدی جتنی زیادہ سفید ہو آنکھ اتنی تو خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی صورت کی خوبی بیان ہوئی، اور سیرت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خیموں سے باہر نکلیں گی نہیں، ٹھیک ہے، اور خیموں سے مراد اہل ثروت ہیں،
سلوت کے وہ خیمے ہیں جو وہ سیر و تفریح کی غرض سے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سلوت یعنی جنت ہی میں ہیں وہ خیمے جو وہ سیر و تفریح کی غرض سے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہ اپنے خیموں سے نکلنے والی بھی نہیں ہوگی. ہاں، تو ان کی خوبصورتی اور خوبصورتی دونوں کو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ ان کی آنکھیں اچھی ہوں گی، یعنی وہ آنکھیں ان کی وہ آنکھیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور مقصورات ہوں گی خیام، اور وہ خیام میں خیموں میں رہنے والی ہوں گی، باہر نکلنے والی عورتیں نہ ہوں گی. یہ ان کی سیرت ہے. تو ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم بہت سی آیتوں میں بھی کہا گیا، اور بہت 78. تو خیر یہیں تک پڑھیں گے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم باقی کے پوری آیتیں کمپلیٹ کریں گے. 70 تک ہی یاد کریے آپ کو انشاءاللہ. تو 73 سمجھ کے پڑھ رہا تھا لیکن بہت زیادہ ہے. 28. چلیے الحمدللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.